اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ النور کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 393 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ النور یہ باب ہے سورہ نور کی تفسیر کے بیان میں. وبہ قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا روح بن عبادة عن عبید اللہ بن الاخنس قال اخبرنی عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال كان رجل يقال له مرثد بن ابی مرثد. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی روح بن عبادہ سے، انہوں نے عبید اللہ ابن الاخنس سے. عبید اللہ نے کہا کہ مجھے خبر دی عمر نے. یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے اور وہ روایت کرتے ہیں عمر کے دادا سے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جن کا نام مرثد ابن ابو مرثد تھا. یہ ایک صحابی تھا عزیز طلباء کرام، مرثد رضی اللہ تعالی عنہ. وَكَانَ رَجُلًا يَحْمِلُ الْأَسْرَى مِن مَكَّةَ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِمُ الْمَدِينَةَ. اور وہ ایسا آدمی تھا جو مکہ مکرمہ سے قیدیوں کو اٹھاتا تھا، یعنی جن مسلمانوں کو ان کے رشتہ داروں نے ہجرت سے روکنے کے لیے قید کر رکھا تھا. تو یہ صحابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اٹھاتا اور مدینہ منورہ لاتا، ہجرت کرواتا ان کو. قال وكانت امرأة بغية بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وأنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحتمله. راوی کہتے ہیں کہ مرثد کی ایک دوست تھی، ایک رنڈی تھی جس کا نام عناق تھا. بغیہ وہ عورت جو بدکار ہوتی ہے، اسے یہی رنڈی، بدکار، زناکار وغیرہ کہا جاتا ہے. اس کا نام عناق تھا اور وہ کسی زمانے میں مرثد کی دوست تھی، یعنی زمانے جاہلیت میں. اور مرثد نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو اٹھائیں گے. قال فجئت حتى انتهيت الى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آیا یہاں تک کہ ایک چاندنی رات میں مکہ کی دیواروں سے ایک دیوار کے سائے تک پہنچا. قال فجاءت عناق فابصرت سواد ظلی بجنب الحائط. پس عناق آئی اور اس نے دیوار کے پہلو میں میرے سائے کی سیاہی دیکھی. فلما انتہت الی عرفت. پس جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا. فقالت مرثد. تو اس نے کہا مرثد ہو؟ میں نے کہا فقلت مرثد. میں نے کہا جی ہاں مرثد ہوں. فقالت مرحبا واہلا ہلم فبت عندنا اللیلہ. اس نے مجھے مرحبا، خوش آمدید کہا اور کہا کہ آ جاؤ، یہ رات ہمارے پاس گزارو، یعنی اس سے مطالبہ کیا. قلت یا عناق حرم اللہ الزنا. میں نے کہا اے عناق، اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے. قالت یا اہل الخیام هذا الرجل يحتمل اسراءکم. قال فتبعنی ثمانیة وسلقت الخندمة فانتهيت الى غار او کهف فدخلت. تو عناق کہنے لگی کہ اے محلے والو، یہ شخص تمہارے قیدیوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے، یعنی اس نے اس محلے والوں کو آواز لگائی. مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پس 8 آدمیوں نے میرا پیچھا کیا اور میں
خندمہ پہاڑ کی طرف چلا اور ایک غار یا ایک کوہ میں پہنچا، اس میں داخل ہو گیا۔ فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل بولهم على رأسي وعماهم الله عني، پس وہ لوگ آ گئے یہاں تک کہ وہ میرے سر پر کڑے ہو گئے، یعنی وہ اوپر جانب تھے اور میں ان کے بالکل پیروں کے نیچے جانب، پہاڑ کے نیچے وہ غار کے دہانے پر تھا۔ تو ان لوگوں نے وہاں پر پیشاب کیا اور ان کا سارا پیشاب میرے سر پر گرا، اس اعتبار سے میں نیچے تھا ان سے، اور اللہ نے ان کو مجھ سے اندھا کر دیا، یعنی وہ لوگ مجھے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ قال ثم رجعوا ورجعت الى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت الى الازخر فكففت عنه اقبله فجعلت احمله ويعينني حتى قدمت المدینہ۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ لوٹ گئے اور میں اپنے دوست یعنی اس شخص کی طرف آیا جس سے میں نے وعدہ کیا تھا لے جانے کا، بس میں نے اس کو اٹھایا اور وہ بھاری آدمی تھا، یہاں تک کہ میں ازخر مقام پر پہنچا اور میں نے اس کی بیڑیاں کھول دی، پھر میں اس کو اٹھا کر لے چلا اور وہ میری مدد کرتا تھا۔ وہ یعیننی میری مدد کرتا تھا، مطلب یہ ہے کہ کچھ راستہ وہ خود پیدل چلا کرتا تھا اور کچھ میں اس کو اٹھا کر لے چلا کہ تاکہ کوئی ہمارا پیچھا نہ کرے اور جلدی سے ہم اپنا سفر پورا کریں، یہاں تک کہ میں مدینہ منورہ آیا۔ فأتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقلت یا رسول اللہ انکح عناقا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں عناق سے شادی کر لوں؟ فامسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يرد علی شیئا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا، حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينکحها الا زان او مشرک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا مرثد الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينکحها الا زان او مشرک فلا تنکحها، اے مرثد زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، نہیں کرتی مگر زانی یا مشرک، پس تم اس سے نکاح مت کرو۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورۃ نور اس کی تیسری آیت مبارکہ الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین، زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک، اور وہ زنا، وحرم ذلك على المؤمنین، اور وہ زنا وہ کام مومنین پر حرام کیا گیا ہے۔ تو اس آیت کے شان نزول میں یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ اور یہ حدیث یہاں پر ذکر کی، جو کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کی ہیں، کہ مرثد رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے ان قیدیوں کو مدینہ منورہ پہنچاتا کہ جن کو ان کے رشتہ داروں نے قید کر رکھا ہوتا، تاکہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہ چلے جائے، مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر نہ ملے، اگرچہ مسلمان وہ ہو چکے تھے لیکن وہ ان کو چھوڑتے نہیں تھے بلکہ ان کو قید کر رکھا تھا۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا عناق کا، پھر یہاں پر تفصیل ذکر ہوئی۔ اب عزیز طلباء کرام، اس آیت میں تو زنا کی انتہائی برائی بیان کی گئی ہے،
لیکن اس آیت کریمہ میں یہ مسئلہ بیان نہیں کیا گیا ہے کہ آیا نکاح اس سے زانیہ سے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یعنی صرف ایک بات کی خبر دی ہے، لا ینکحو ہا اور لا ینکحو، بس اس طرح کے الفاظ پہلے مضارع منفی پہلے مضارع منفی ہے، تو ایک بات کی خبر دی گئی ہے اور ممانعت کوئی وارد نہیں ہے یہاں پر۔ اب اس مسئلے کو لے لیتے ہیں عزیز طلباء کرام۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ مشرک مرد اور مشرکہ عورت دونوں سے نکاح کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں۔ مشرک مرد اور مشرک عورت یعنی مشرک مرد و زن سے نکاح کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ نیک آدمی اگر کسی زانیہ کے ساتھ نکاح کرے یا کوئی نیک عورت کسی زانی مرد کے ساتھ نکاح کرے یا زانی اور زانیہ کا آپس میں نکاح، تو یاد رکھیے گا یہ بالاتفاق جائز ہے، اور اس کی مثال خود ہمیں صحابہ کرام میں سے ملتی ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ذَلِكَ یہ جو اسم اشارہ آیا ہے، اس کو اگر اسم اشارہ بعید کا مشار الیہ نکاح کو بنایا جائے تو پھر یہ ممانعت از قبیل مشورہ ہوگی، اور اس بات کی تصریح کہ یہ از قبیل مشورہ ہے، یہ بخاری شریف میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے اس کی تصریح ہوتی ہے، وہاں پر صراحتاً ذکر ہے۔ تو گویا یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ عناق مسلمان ہو جائے تو بھی تمہیں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مرثد اور ان کے جو والد ہیں حضرت ابو مرثد، یہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ دونوں بدری ہیں، یہ باپ بیٹے حضرت مرثد اور ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بدری صحابی ہیں۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ پھر 3 ہجری میں جنگ احد میں یہ شہید ہونے والے صحابہ کرام میں سے تھے، حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں سورہ نور کی مزید روایات تفاسیر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔